وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 27. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر ہستیوں پر بھروسہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. آپ فرمائیے تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ دیتا ہے، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فرما دیجئے تم سے اس جرم کی باز پرس نہ ہوگی جو تمہارے گمان میں ہم سے سرزد ہوا، اور نہ ہم سے اس کا پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فرما دیجئے ہم سب کو ہمارا رب روز قیامت جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 27. لفظی ترجمہ: قل، آپ کہہ دیجئے، ارونی یلذین، بتاؤ مجھے وہ ہستیاں، الحقتم بہ شرکا، جس کو تم نے میرے ساتھ ملا رکھا ہے بحیثیت شریک. کلا، ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ غالب اور دانا ہے. سامعین کرام، شرک کی مختلف اقسام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو سبق تھا اس میں یہی تھا کہ من یرزقکم من السماوات والارض، کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین میں. تو پھر خود ہی جواب دے دیا گیا ہے کہ اللہ. آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، ارونی، مجھے یہ بتاؤ. سامعین اکرام، انسان نے بہت سے بت تراش لیے ہیں، دیدہ یا نادیدہ. یہ بات نوٹ کر لیں. دیدہ وہ جو نظر آتے ہیں، نادیدہ وہ جو نظر نہیں آتے. نادیدہ وہ بت ہیں سامعین اکرام جو اس نے اپنے دل میں بنائے ہوئے ہیں. مختلف ہستیاں ہیں، اس نے اس کو اپنی مدد کے لیے اپنے ذہنی طور پہ تیار کر رکھا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ دھوپ کا خدا ہے، اور یہ جو ہے یہ مال و دولت کا خدا ہے. یہ مختلف قسم کے،
اور سامعین اکرام بہتر یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے لیے سبق تلاش کریں، اور اگر ہم دیکھیں حقیقت میں سامعین اکرام تو مختلف قسم کے بتوں کے ہم اس وقت بھی پجاری ہیں۔ اس وقت معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، بڑا بت جو ہے وہ پیسے کا بت ہے، یعنی مال کی ہوس اور مال کی اہمیت ہمارے نظر میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، حالانکہ اگر ہم اپنے دل و جان سے سوچیں تو اس میں کچھ زور و طاقت نہیں ہے، تمام زور و طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی میں آپ کو توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں مختلف خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ عہدے ہیں، عوامی عہدے جو ہیں، یہ MNA کی سیٹ ہے، یہ MPA کی سیٹ ہے، اس میں جو ہے ہم الجھے ہوئے ہیں اور اس میں ہم کوئی طاقت محسوس کرتے ہیں، یا اپنے لیے عزت کی یا اختیار کی طاقت اس میں ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں۔ تو سامعین اکرام یہ سارے بت ہیں، پھر پیسے کا بت ہے، اور یہ سارے جو ظاہری اور مادی ہم نے بت بنا رکھے ہیں یہ کسی ٹکے کے کام کے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ کوئی چیز ہماری مدد نہیں کر سکتی، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے جواب دے دیتے ہیں، تو پیسے کا بت پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اقتدار ہے، تو اس اقتدار میں بھی سامعین اکرام آپ دیکھیں ذرا گہری نظر سے کہ اگر آپ حالات کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو یہ حالات کی گرفت کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی پھر آپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ اسی طرح مختلف بت ہیں اور ہم نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، یعنی ظاہر کی کچھ چیزوں سے ہم نے ان کو طاقت دے رکھی ہے یا سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہماری امداد کریں گے۔ سامعین اکرام یہ معاملہ اتنا گہرا ہو چکا ہے سامعین اکرام ہمارے اپنے معاشرے میں۔ بظاہر یہ آیات تو مکی ہیں، اور اس وقت کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف معبود تھے جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے، صرف فرق یہ ہے اس معاشرے کا اور ہمارے معاشرے کا کہ وہ اس وقت جو بت تھے وہ لوگ اس کا ظاہری اظہار بھی کرتے تھے کہ ہاں یہ ہمارے بت ہیں اور یہ ہماری امداد کریں گے، لیکن آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے سامعین اکرام۔ آج اس طریقے سے ہم اس کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن دل سے ہم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ آپ اس کو اگر محسوس کرنے کی کوشش کریں تو حقیقت میں صورتحال یہی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، کہ بھئی جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، یعنی تم نے جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، وہ مجھے تم دکھاؤ، ارونی مجھے دکھاؤ، وہ کہاں ہے؟ کلا، تو آگے خود ہی جواب دیا جاتا ہے سامعین اکرام کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، غالب ہے، العزیز۔ تو جب غالب جو ہے، یعنی غالب اپنا حکم منوا سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی غالب نہیں ہے، العزیز یہ صفت ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، العزیز غالب۔ اصل میں سامعین اکرام شرک کی جو بنیاد بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے، یعنی اسی وجہ سے شرک کی بنیاد بنتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور میں بھی کوئی طاقت یا قدرت محسوس کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے، اور یعنی اگر تھوڑا سا بھی اگر ہم عقل و فکر سے سوچ سے کام لیں
تو ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ہستی ایسی زبردست ہستی نہیں ہے جو مشکل میں بوقت ضرورت ہماری مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں. یہ الفاظ تھوڑے سے میں نے نوٹ کر لے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں کسی یعنی ہماری مدد کر سکے. یہ ایک سادی سی بات ہے. تو یہاں العزیز کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سامعین کرام، وہ اس میں وہی دلیل ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ ہی غالب ہے اور پھر حکیم ہے، حکمت والا ہے. تو اس میں سامعین کرام ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور پھر وہ یعنی اس کا استعمال بڑی حکمت سے کرتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تمام نظام کائنات بنایا ہوا ہے اور اس کی پھر تقسیم، ذرائع کی اپنی تقسیم بھی کر دی ہے. کسی کو امیر اور کسی کو غریب پیدا کیا ہے مثال کے طور پہ. تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس درجے پر پیدا کیا ہے. لہٰذا انسان کو ساکر، شاکر اور صابر ہونا چاہیے. صبار شکور کے ابھی الفاظ آئے ہیں سامعین کرام، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا. تو انسان اگر اس صفت کو اپنا لے، یعنی قناعت کو اپنا لے، صبر حق پر قائم رہے اور شکر اللہ تعالیٰ کا عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقیقی کارساز اور مددگار اور دوست ہے. سامعین کرام، نعم الحسبن اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، بہت اچھا مولا اور بہت اچھا مددگار ہے. تو یہ بل هو اللہ العزیز الحکیم کی جو آیات ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں سامعین کرام، تو یہ شرک کی دلدل سے یہ یقین ہمیں نکال سکتا ہے. یعنی جو یقین ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دیگر ہستیوں پر کیا ہوا ہے اور ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یعنی ایسی پکار نہیں ہے، ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیکن یقین ایک پیدا ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو میں نے یہ جو مثال دی نا کہ غیر اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، اس سے امیدیں لگا رکھی ہیں اللہ کے مقابلے میں. تو بات یہ ہے کہ وہ تمام معبود جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہم نے اور ہستیوں سے کچھ توقعات لگا رکھی ہیں، وہ جھوٹے ہیں اور بودے ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں دی ہے سامعین کرام کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کسی کو دوست سمجھ رکھا ہے، اولیاء ولی، دوست، کارساز، اس کی مثال جو ہے مکڑی کی سی ہے. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ اس نے اپنا گھر تو ایک بنا لیا ہے لیکن سب سے کمزور گھروں میں گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے. یعنی بظاہر مکڑی ایک گھر تو بنا لیتی ہے، کچھ نظر تو آتا ہے، لیکن وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آپ ایک پھونک ماریں تو اس سے اڑ جائے گا. مکڑی کا جو گھر ہے وہ یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی سہارا تو نہیں ہوتا، نہ بارش سے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ دھوپ سے، نہ موسم کی گرمی سردی سے آپ کو بچا سکتا ہے. وہ بالکل بودا ہوتا ہے. اوہن البیوت، سب سے کمزور ترین. لو کانوا یعلمون کے الفاظ آئیں آگے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام اور بہت بنیادی باتیں ہیں. اس کو اگر ہم سوچ لیں اور سمجھ لیں تو بہت یعنی ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم یہ شرک کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال کے توحید کی ایک جڑ اپنی دل میں لگا لیں کہ ہاں، کہ اگر ہے تو ذات باری تعالی ہے، اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ کی ہے، اگر کوئی مدد کرنے والا ہے
تو وہ اللہ ہے. اگر کوئی نقصان دینے والا ہے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. دوسری آیت آپ کو میں سناؤں کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کو اس سے روک نہیں سکتا. نقصان سے اللہ کے فیصلے کے اگر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے ایک نقصان کا، اس سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فائدہ پہنچانا ہے تو کوئی اس فائدے کو آپ سے روک نہیں سکتا. یہ ایک ایمان باللہ یعنی اس کا تقاضا ہے سامعین کرام، اور یعنی ہمارے لیے خاص طور پہ یہ آیت جو ہے قابل غور ہے. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء. آپ فرما دیں مجھے دکھاؤ وہ ہستیاں جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہوا ہے، الحقتم اس کے ساتھ شریک کے طور پہ کہ یہ مدد کریں گی، یہ ضرورت کے وقت کام آئیں گی. کلا، ہرگز نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، زبردست ہے، عزت والا ہے اور دانا ہے، حکمت والا ہے. تو سامعین اکرام بہرحال یہ مضمون ہے، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا. بل هو اللہ العزیز الحکیم. سامعین کرام اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں. قل ارونی الذین، آپ کہہ دیجئے کہ بتاؤ مجھے وہ ہستیاں، الحقتم جنہیں تم نے ساتھ ملا دیا ہے، بہ شرکاء کلا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ملا دیا ہے، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم. Say, show me those you have attached to him as associates. No, indeed, but he is God, the powerful, the wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.